بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اصغر علی مان، اسماعیل الحسنہ کے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ علی مان اسلامک چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب ہم وظائف پابندی نماز کے ساتھ کرتے ہیں تو اس سے ہماری دعا اللہ پاک کے حضور میں جلد سنی جاتی ہے اور وظائف سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اس لیے ناظرین، وظائف کے ساتھ نماز کی پابندی بھی کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل علی مان اسلامک کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ دوستوں کو سب سے پہلے ملے۔ دوستو، بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ میرا آپ سب کو مشورہ ہے کہ سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ منافقت سے بھی ملتے ہیں، یعنی کہ وہ ہیں تو ہمارے دشمن مگر دوست بن کر ملتے ہیں۔ لیکن جب وہی دوست ہم سے آنکھیں پھیرتے ہوئے ہمارے نقصان پر خوش ہوتا ہے یا ہم کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دوست نہیں تھا، ہمارا دشمن تھا۔ ایسے واقعات سے سب کی زندگیاں بھری پڑی ہیں۔ اس طرح پھر ہم کو نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے دوست سے دوستی ختم ہو گئی اور الٹا وہ دشمنی پر اتر آیا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ کسی سے بھی مطلب کے لیے یا کسی کو نقصان دینے کے لیے کسی کے دوست بنے ہوئے ہیں تو آج ہی توبہ کر لیں، کیونکہ میں آج سب اپنے سننے والوں کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ اس اسم مبارک کو پڑھنے والے کا دشمن ہمیشہ مغلوب یعنی کہ شکست ہی کھائے گا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور وہ اسم مبارک ہے یا خالقو۔ جی ہاں، اس اسم مبارک کو پڑھنے والے کا دشمن ہمیشہ مغلوب ہی رہے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ یا خالقو کا ورد کسی بھی وقت 300 بار کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا دشمن مغلوب ہوگا۔ انسان بھی عجیب ہے، نہ تو کسی بھوکے کو کھانا دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو کھاتا دیکھ سکتا ہے۔ ہم اگر اپنے ارد گرد نظر گھمائیں تو ہمیں بے شمار ایسے ہی لوگ ملیں گے۔ اگر ہم ترقی یافتہ نہ ہوں تب بھی باتیں کرتے ہیں، اگر ہم ترقی کر جائیں تو حسد کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جو باتیں کرتے ہیں وہ تو کبھی نہ کبھی اپنی باتوں کی ہم سے معافی مانگ لیتے ہیں، مگر جو حسد کرتے ہیں وہ ایک وقت ایسا آتا ہے وہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ حاسد خاموش دشمن ہوتا ہے، اس کے وار کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ دشمن ہے، ورنہ وہ ہماری محفلوں میں دوست بن کر ہمارے ساتھ شامل ہو کر وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وار کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر اور حسد خاموشی سے حملہ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایسے دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا اسم مبارک بتا رہا ہوں کہ آپ کا دشمن کبھی خوش نہیں ہو سکتا اور آپ کو فتح ملتی جائے گی اور وہ حسد کی آگ میں جلتا رہے گا۔ کرنا یہ ہے کہ یا قابضو یا باسطو ہر روز 30 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔ آج کل بھائی بہنوں میں بھی جائیداد اور رشتوں کے مسائل پر دشمنیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ پہلی تو بات ہے، جو بھی جائیداد کا قانون ہمیں اسلام نے واضح کیا ہے اس پر ہی ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوش و خرم رہنا چاہیے۔
اگر بچوں کے رشتوں کی وجہ سے آپس کے تعلق خراب ہو گئے ہیں تو ایک بات آپ سب سمجھ لیں کہ یہ سب نصیب کی باتیں ہیں۔ اسی پر کسی بھی انسان سے ناراض ہونا کوئی عقل مندی نہیں، بلکہ سب اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارا تکبر ہمارا ایمان کمزور کر دیتا ہے اور ہم نفرتیں پال لیتے ہیں، خون کے رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہمیں علم ہے کہ دشمن سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ تاکہ وہ آپ کا گرم جوش دوست بن جائے۔ لیکن انسان تو انسان ہی ہے، ہمیشہ غلطی کے بعد ہی سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا۔ آج آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی دشمنی ختم ہو جائے گی، بلکہ دوستی ہو جائے گی۔ میرا آپ سب کو یہی مشورہ ہے کہ دشمنی ختم کریں اور پیار محبت سے رہا کریں۔ آج کے اسم مبارک کی برکت سے ایسا ممکن ہے۔ جی ہاں، یا ودودو، کرنا یہ ہے کہ جہاں سے ناموافقت ہو ان کو یہ اسم مبارک 1000 بار پڑھ کر کھانے پر دم کر کے کھلا دیں، دشمنی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو، ان وظائف کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور جب آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو رب کریم آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، لہٰذا آسانی لینے کے لیے آسانیاں بانٹیں۔